دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جنرل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ جنرل صاحب پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، سیکیورٹی فورسز پر بھی اٹیک ہو رہے ہیں، خاص طور پر بلوچستان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں دہشت گردوں کے کیا مقاصد ہیں اور اس صورتحال میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ۔ دیکھیں پہلے تو ہم جو لوگ شہید ہوئے ہیں مختلف واقعات میں، آف کورس دیر از اے سرچ، ہم ان شہادتوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان ماؤں کو اور ان کے پیرنٹس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اب جو یہ واقعہ ہوا ہے جوائنٹ چیک پوسٹ کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں ہمارے پنجاب کے بچے بھی شامل ہیں، ہمارے بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی ہیں، تو گویا کہ تمام پاکستانی شامل ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی یہ جو جنگ ہے یہ ہر پاکستان کے شہری کی جنگ ہے۔ آپ نے جیسا سوال کیا کہ اس میں آپ سرچ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، تو دیکھیں اس وقت یہ جو افغانستان کی سرزمین ہے یہ ایک فریڈم آف موومنٹ ان کو دیتی ہے، ان کو لاڈجنگ دیتی ہے، ان کو بورڈنگ دیتی ہے، اینڈ انفارچونیٹلی یہ جو انٹرنیشنل گٹس جوڑ دیا انٹرنیشنل سے، لیٹ می ٹیک دا نیمز آف دا ٹو امپورٹنٹ کنٹریز۔ ہم انٹرنیشنل کہہ کے اس کو نا ہمیشہ گرے ایریا میں لے جاتے ہیں، انڈیا اینڈ افغانستان۔ سو ہمارے پاس ڈوزیر بھی جو ہم نے دیے وہ انڈیا کے دیے، افغانستان کے دیے، ثبوت ہے کہ اب ان کا گٹس جوڑ ہے ان خوارج کے ساتھ اور ان کو یہ یوز کر رہے ہیں۔ دیکھیں امریکنز نے جب افغان نیشنل آرمی بھی کریٹ کی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو ماڈرن اسلحہ دے کے گئے، اور کچھ اسلحہ تو وہ 4.5 لاکھ میں سے تقریباً 1 لاکھ نکال کے واپس لے گئے، لیکن 3.5 لاکھ اسلحہ ابھی بھی موجود ہے، جس میں وار فائٹنگ، نائٹ ویژن کی چیزیں ہیں، کمیونیکیشن کے امپورٹنٹ اکوپمنٹ ہے۔ ہمیں اس وقت بھی یہی شک تھا، ہم کہتے تھے، چیختے تھے کہ یہ افغان نیشنل آرمی ایک رات تو کوئی آپ ایک دنوں میں ہی یا کسی کو کہہ کے نیشنل آرمیز نہیں بن جایا کرتی، پروسیسز سے پروفیشنل آرمیز بنتی ہیں، پھر دیر از نو، عبوری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ان کی جو گٹس جوڑ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کے خلاف ایکشن لے ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایکشن لیتے ہیں تو ان کے اپنے اندر ڈویژنز ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ محرکات میں بیان کر رہا ہوں، ڈیٹیل میں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ ان کی وجہ سے ابھی سرج آئی ہے، اور یہ ٹی ٹی پیز جو ہیں مختلف کمبینیشن پھر لگا رہے ہیں۔ یہ ہیں تو رن پہ، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ اب انہوں نے ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ بیٹ ہو گئی ہے، نو بڈی از بائنگ دیٹ آئیڈیالوجی۔ تو اب انہوں نے آپریشنز میں اضافہ کیا ہے، اپنے آپ کو محسوس کروا رہے ہیں اور ان فورسز کو بتا رہے ہیں اضافہ کیا ہے کہ میجر صاحب ایک جانب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، دوسری جانب آپ اس حملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ بھی کہیے گا جو منظوری دی گئی ہے آپریشن کی کہ بلوچستان میں جو ہے دہشت گردوں کو کلیئر کیا جائے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں ایپیکس کا امپورٹنٹ میٹنگ تھی، چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی، پرائم منسٹر نے بھی، تمام وزرائے اعلیٰ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں انہوں نے منظوری دے دی ہے، اس کی آپریشن کی منظوری دے دی ہے کہ یہاں پر دیکھیں آپریشن تو آلریڈی ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے اس نے انفارچونیٹلی اتنی سینٹرل سٹیج لے لی ہے کہ ہم باقی ساری چیزیں بھول گئے ہیں، کہ ہم نے سیکیورٹی کے جو ہمیں ایشوز ہیں، اکنامک جو چیلنجز ہیں، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ دیکھیں آپ پولیٹیکل پرسوٹ ضرور کریں، آپ اپنے آبجیکٹیوز کو ضرور حاصل کریں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی لائفز آف دا پیپل آف پاکستان۔ آج میں دفاعی تجزیہ کار یا ایکس ملٹری آفیسر نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں، اپنی حکومت سے سوال کر رہا ہوں کہ انہوں نے کون سا ایکشن لینا ہے۔ دیکھیں یہ ہول آف اے نیشن اپروچ کے تحت یہ آپریشنز کمپلیٹ ہوں گے، یہ صرف سیکورٹی فورسز یا ملٹری یا پولیس یا ان کی ساتھ یہ آپریشنز وہ ایک پرونگ کر سکتے ہیں، کائنیٹک کر سکتے ہیں، لیکن جو سوشو اکنامک پرونگز ہیں ان آپریشن، اس ٹیررزم کی جو بیسک محرکات ہے، جو یہاں پر بریڈنگ گراؤنڈ ہے، اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے، پریورٹیز کس نے سیٹ کر دی ہیں۔ افغانستان کے اوپر ہم نے جو فورن ڈپلومیسی ہے اس کا کیسے امپلیکیشن کرنا ہے، ان کے اوپر کیسے پریشر بلڈ کرنا ہے، وہ اسٹریٹجی جو ہے عام پاکستانی پریشان ہے، کنفیوز ہے کہ وہ کہاں ہے۔ تو اب پریکٹیکل آپریشن کی منظوری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہول آف اے نیشن میں جو صوبائی حکومتیں ہیں، جو ہماری فیڈرل حکومت ہے، باقی ساری چیزیں ایک سائڈ پہ کر دے، آپ سیکیورٹی اور اکانومی کے اوپر نو کمپرومائز کریں۔ سیکیورٹی اور اکانومی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائرڈ صاحب، آپ نے سنو نیوز کو وقت دیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے دہشت گردی کی لہر میں جو ایک اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کے پی کی بات کر لی جائے، بلوچستان کی بات کر لی جائے، اور جو اس کے تانے بانے مل رہے ہیں وہ سرحد پار سے مل رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں امن دوبارہ سے لوٹے گا، اور خاص طور پر ان 2 صوبوں میں بھی امن و امان کی صورتحال جو ہے بہتر ہوگی۔